اللهم لبيك. اسی موضوع اسی سبق میں یہ بھی سبق ہے، تھوڑی سی توجہ کرنا۔ قرآن مجید میں اس کا اعلان اللہ خالق کائنات نے فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جن کو اگر زمین قبضے میں دے دیں کہ علاقہ تمہارا ہے، اس پر تم راج کرو گے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ جس کو اللہ زمین دے دے، اس پر تمہارا قبضہ ہے، اس پر تم راج کرو، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی اسی آیت کے اگلے الفاظ ہیں، اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وامروا بالمعروف، اچھائی کا حکم کرتے ہیں، ونہوا عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، تمام امور کا انجام اللہ کے لیے ہے۔ اب اس آیت مقدسہ میں اللہ خالق کائنات نے زمین پہ جو نظام ہے، اللہ نے نظام دیا ہے کہ نظام زمین پہ اسلامی جو نظام ہوگا، میرا جو قانون ہوگا، نظام ہوگا، وہ کیسا ہوگا اور کیسے ہوگا؟ توجہ کیجیے گا، جس کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی ہے، نظام دیا ہے، اس بندے کے اندر 4 خوبیاں ہوں گی۔ پہلے نمبر پہ وہ نمازی ہوگا، دوسرے نمبر پہ وہ زکوٰۃ دینے والا ہوگا، تیسرے نمبر پہ وہ اچھائی نیکی کی دعوت دینے والا ہوگا، اور چوتھے نمبر پہ وہ برائی سے روکنے والا ہوگا۔ اللہ نے اس آیت میں یہ اعلان فرمایا ہے کہ میں نے جس کو حکومت دی ہے، جس کو بادشاہی دی ہے، بادشاہ حقیقت میں تو اللہ ہی ہے نا، لیکن جس کو اللہ دیتا ہے کہ اس بندے نے اس دنیا میں میرا ہی نظام چلانا ہے، تو وہ بندے کے اندر 4 خوبیاں ہوں گی۔ 4 میں سے 3 ہے، ایک نہیں ہے، وہ شیطان کا پیروکار تو ہو سکتا ہے، اللہ کا نہیں ہو سکتا۔ تو آج اس پرفتن دور میں اس حکومت میں دیکھ لیں، کیا ان 4 میں سے کوئی ایک پائی جاتی ہے؟ ایک بھی نہیں پائی جاتی۔ اللہ نے قرآن کے اندر حکومت کرنی، کیسے حکومت کرنی ہے، مکمل نفاذ اللہ نے دے دیا ہے کہ ایسی آپ نے حکومت کرنی ہے، یہ نفاذ ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اور اس بندے کی علامتیں بھی بتا دی ہے کہ جو رب کا حکم ہے، اللہ نے فرمایا جو میرا حکم ہے اس پہ عمل کرے گا، اس بندے کے اندر یہ 4 علامتیں ہوں گی۔ پہلی علامت کیا ہے؟ وہ نمازی ہوگا۔ دوسری کیا ہے؟ وہ زکوٰۃ دے گا، خود بھی دے گا، اپنی رعایا سے بھی لے کر وہ دے گا، اور تیسرے نمبر پہ وہ نیکی کی دعوت دے گا، چوتھے نمبر پہ وہ برائی سے روکے گا۔ اب اس آیت کے جو اگلے آخری الفاظ ہیں، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، فرمایا تمام امور کا انجام اللہ کے لیے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آخری جملے میں یہ واضح کر دیا، اگر میں ملک دے سکتا ہوں تو میں ملک چھین بھی سکتا ہوں، میں حکومت دے سکتا ہوں تو حکومت واپس بھی لے سکتا ہوں۔ تو اب دیکھ لیں، جن کو اللہ نے حکومت دی ہے، ہمارا تو یہ ایک قانون بنایا گیا ہے کہ 5 سال یہ حکومت کرے گا، 5 سال بعد اگلی حکومت آ جائے گی، لیکن جو اگر ان کی دون میں سریہ آ جائے، پھر اب یہ بھی ہو سکتا ہے وہ 3 سال بھی مکمل نہیں کر سکتے، 3 سال کے بعد 4 سال بھی مکمل نہیں، 5 سال سے پہلے بھی اللہ ان سے حکومت لے لیتا ہے۔ یہ مالک ہے نا، وہ کریم ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، تمام امور کا انجام اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخری جملے میں یہ واضح کر دیا، اگر میں ملک حکومت دے سکتا ہوں تو میں ملک اور حکومت واپس لے بھی سکتا ہوں، میں چھین بھی سکتا ہوں، اگر میں انعام کر سکتا ہوں تو انعام سے محروم بھی کر سکتا ہوں۔
اور پھر فرمایا اگر تم چاہتے ہو جو اللہ کی طرف سے انعام ہو اور انعام برقرار رہے تو پھر اور وہ چھینا نہ جائے، تو پھر جس مقصد کے لیے حاصل کیا وہ مقصد پورا کیجیے۔ جو اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ یہ مجھے اللہ نے حکومت دی ہے، میں اس پہ مکمل رہوں، تو فرمایا جو اللہ کا پھر نفاذ ہے، اللہ کا قانون ہے، جو شریعت کے اندر جو نظام ہے اس پہ عمل کیجیے۔ فرمایا اس کے اندر نظام شریعت قائم ہو، پھر فرمایا اور نظام مصطفیٰ کی بہار ہو، پھر فرمایا اس کے اندر سنت کا راج ہو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مناظر نظر آئیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ہر چیز کے شکر کا کوئی نہ کوئی انداز ہوتا ہے، اس لحاظ سے شکر ادا کرنا لازم ہے۔ تو جس کو ملک دے دیا جائے اور حکومت دے دی جائے، علاقہ دے دیا جائے، تو اس نعمت پر شکر کا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ وہاں اللہ کا دین نافذ کر دیا جائے، اللہ کی کتاب کو نافذ کر دیا جائے۔ تو یہ جو شکر کا انداز تھا وہ ہم سے پورا نہیں ہو رہا ہے۔ تو اب تھوڑی سی توجہ کرنا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ یہ نظام دے دے، یہ ایک حکومت دے دے، تو اس بندے کو کیسے حکومت کرنی چاہیے؟ جو قرآن کے مطابق، شریعت کے مطابق، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا راج ہو، ایسی حکومت ہو، ایسے حکومت کرنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ پھر اللہ کا شکر ادا کرے، اور شکر اس انداز میں ادا کرے کہ مالک تیرا شکر ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پہ خود بھی عمل کرے اور رعایا کو بھی عمل کا حکم دے، اور خود بھی نیکی کرے اور نیکی کی دعوت بھی دے۔ پھر آگے فرمایا کتنا زمانہ ہو گیا ہے اسی رستے میں، منزل میں، ابھی تک وہ منزل دور ہے، دو قومی نظریہ کو ختم کیا جا رہا ہے۔ تو اس واسطے ہمارا جو قومی نظریہ ہے نا، اس کو تو ویسے ہی ختم کیا جا رہا ہے۔ اب ہی دیکھ لو سندھ میں جو اسمبلی میں انہوں نے بل پاس کیا ہے کہ سکولوں میں میوزک سینٹر ہونے چاہیے، استاد ایسے ہونے چاہیے، ٹیچریں ایسی ہونی چاہیے کہ میوزک سکھائے، جو ڈانس سکھائے، گانے سکھائے۔ تو اب دیکھ لیجئے کیا قرآن سے دور ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ اللہ نے تو قرآن میں بتا دیا کہ ایسی حکومت کرنی ہے نیکی، لیکن وہ شیطان کو دعوت دے رہے ہیں، شیطانی کام کر رہے ہیں۔ ہمیں پاکستان ملا ہے، کب ملا؟ رمضان شریف میں ملا ہے، یہ قرآن کا صدقہ ملا ہے، اور رمضان مبارک کی 27ویں رمضان کو ملا ہے۔ اب دیکھ لی، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم محلے کی مسجد کو آباد کرتے، ہمارا تو یہ نظریہ بھی یہی ہے۔ مدینہ پاک کی یہ دھرتی ہے، اس کے بعد حرم شریف کی دھرتی کے بعد جو اگر افضل دھرتی ہے تو ہمارا وطن ہے، ہمارا وطن پاکستان ہے۔ لیکن ہمارے اس دو قومی نظریے کا تقاضا کیا ہے؟ اس نظریے کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ جب پاکستان بنا ہے ہمارا کوئی نظریہ تھا، تو اب اس نظریے کو دیکھ لیں، اب اور اس نظریے کو دیکھ لیں۔ اس وقت نظریہ یہ تھا حاکم کیسا ہونا چاہیے، حکومت کس کی ہوتی ہے، اور حاکم کس کو ماننا ہے، اور وہ لازم کتنا ہے۔ تو بحیثیت مسلمان حکم یہ ہے کہ اولاً اللہ کا حکم ہے کہ اس کو نافذ کیا جائے۔ جو حاکم ہے، حاکم بنایا گیا ہے، حاکم جس کو مانا گیا ہے، اس حاکم پر لازم ہے کہ اللہ کا حکم جو ہے اس کو نافذ کیا جائے۔ پھر آگے فرمایا اور اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ جس وقت ہم نے یہ پاکستان بنایا، ہمارے بزرگوں نے، اس وقت نظریہ یہ تھا، نعرہ یہ تھا کہ جیسا رب کا حکم ہوگا اس پہ ہی عمل کریں گے۔ ہمارا قومی نظریہ یہ تھا، اور اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے قرآن و سنت کے مطابق۔ اور یہ دو قومی نظریہ میں اصل مقصد یہ تھا کہ ہم ہندوؤں کے بنائے ہوئے جو ضابطے ہیں اس کے مطابق زندہ نہیں رہنا چاہتے، ہم اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ جو ہندوؤں نے قانون بنایا ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اس وقت نظریہ یہی تھا، اعلان بھی یہی تھا کہ ہم
اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے اور اسی کے مطابق ہی زندہ رہیں گے اور اسی کے مطابق ہی ہمیں موت آئے گی۔ اس وقت نظریہ ہمارا یہ تھا، کیونکہ ہند میں اس سلسلے میں مشکلات پیش آ رہی تھی قرآن و سنت میں، کہ اللہ کا بتایا ہوا جو ضابطہ ہے اور ہندوؤں کا ضابطہ اور ہے، اللہ کا دیا ہوا قانون اور ہے۔ تو اس وقت یہ سوچ تھی جو آج بھی موجود ہے، جو اگر ہم قرآن پڑھیں نا، اس وقت جو سوچ تھی وہ آج بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ اب ایک بات صرف قرآن کی 3 آیتیں اور پڑھیں گے کہ حکم الہی کے مطابق نظام کیسا ہوگا، جو اگر اس پہ کوئی عمل نہیں کرے گا وہ کون ہے۔ تو قرآن کی پہلی آیت، اللہ خالق کائنات میں نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، فرمایا جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ لوگ کافر ہیں۔ اب دیکھ لیجئے ہماری عدالتوں میں فیصلے کیا ہو رہے ہیں، کیا قرآن کے مطابق ہو رہے ہیں؟ جو اللہ نے ہمیں نظام دیا ہے، جو شریعت کا نظام ہے، اس کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں۔ ہماری عدالتوں میں دیکھ لیں، کیا ایسا ہو رہا ہے؟ یہ قرآن کی پہلی آیت، اس میں کیا فرمایا؟ جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے۔ اب قرآن کی دوسری آیت، سورۃ مائدہ کی آیت ہے، فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فرمایا جو اللہ کے اتارے ہوئے قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ لوگ ظالم ہیں۔ پہلی آیت میں کافر ہیں، دوسری آیت میں ظالم ہے۔ اب قرآن کی تیسری آیت فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، فرمایا جو اللہ کی اتاری ہوئی قرآن کے مطابق، کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، حکومت نہیں کرتے، جن کی حکمرانی ہو اس کے مطابق نہیں، وہ لوگ فاسق ہیں۔ اب خود فیصلہ کیجئے یہ کیا ہو رہا ہے؟ جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، پہلی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ کافر ہیں، اور دوسری آیت میں فرمایا وہ ظالم ہیں، اور تیسری آیت میں کیا فرمایا؟ وہ فاسق ہیں۔ کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں، جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے۔ تو اب دیکھ لیجیے ہمارے جو یہ نظام چل رہا ہے، جو ہماری حکومت جو نظام چلا رہی ہے، اللہ پاک نے ہدایت دی